عائشہ، میری کہانی کے سبھی کردار فرضی ضرور ہیں، لیکن کہانی معاشرے کی تلخ حقیقت پر مبنی ہے اور امید کرتی ہوں کہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگ سمجھیں گے اور میرے اس میسج کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور اپنے بھائی کی لاڈلی بہن، جسے دنیا بھر کی خوشیاں نصیب تھیں۔ ہر قسم کی آسائش مجھے میرے ماں باپ نے دی ہوئی تھی، ہر قسم کا لاڈ پیار اٹھایا جاتا تھا۔ کسی بھی غم کو میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی غم میرے قریب آئے گا۔ میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، رہنے سہنے کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ میں سوچتی بعد میں تھی اور میری ہر خواہش پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ ضرورتیں تو بعد کی بات ہے۔ میرے ماں باپ نے ایک شریف گھرانے میں میری شادی کروا دی۔ جب علی میری زندگی میں آئے تو اس سے پہلے میں نے اتنا باشعور اور باعزت شخص اپنی زندگی میں نہیں پایا تھا۔ علی بہت ہی خیال رکھنے والے اور بہت ہی محبت کرنے والے لڑکے تھے۔ علی سے شادی کے بعد زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اور علی اتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ مجھے آئندہ کسی بھی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی تھی۔ علی نے مجھے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ شادی کے بعد جیسے جیسے عرصہ گزرتا جاتا تھا ہم دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ہم اور ہمارے 2 بچے بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ علی بہت ہی پریشان ہو اور اپنے کام سے آئے اور خاموشی سے آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ پریشانی کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی بات بہت ہی پرسکون طریقے سے سنی۔ کہنے لگے کہ میرے خاندان میں ایک عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور اسے کفالت کی ضرورت ہے، اس کا بچہ اور وہ اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دو تو میں اس کی شادی کر لوں، اسے نکاح کر لوں۔ اس کا مقصد ہرگز تمہیں دکھ دینا نہیں ہے، میری محبت تمہارے لیے ویسے رہے گی، میں صرف اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے میں اتنے غصے میں آ گئی کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ علی کو کافی ساری باتیں سنانے لگی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو اب میں اچھی نہیں لگتی، میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی، آپ کو کسی اور عورت کی ضرورت کیسے پڑ گئی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آئندہ وہ ایسی بات نہ کریں، لیکن اگر وہ کفالت ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس عورت کو ایک مختص رقم ہر مہینے پہنچا دیا کرے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر لیا کرے۔ علی نے میری بات مانی، مجھے چپ کروایا اور آئندہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ زندگی بالکل نارمل ہوگی، لیکن ایک دن علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کہنے لگے کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے مت جگانا۔ لیکن پریشانی کے عالم میں نے انہیں جگایا اور جا کر دیکھا کہ وہ تو مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ دم توڑ چکے ہیں، اب میرا علی میرے پاس نہیں رہا۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ علی کے ساتھ ساتھ میں بھی مر ہی جاؤں گی، لیکن اپنے بچوں کی خاطر جینا سیکھا۔ مشکل سے زندگی گزار رہی تھی کہ اپنا گھر تک بیچنا پڑا اور اپنے بھائی کے گھر جا کر مجھے رہنا پڑا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں میرا بھائی اور اس کی بیوی بھی مجھ سے اور میرے بچوں سے تنگ آنے لگے۔ ایک دن میرے بھائی نے میرے پاس آ کر مجھے بہت ہی سمجھداری سے کہا کہ تم ایک شادی کر لو تاکہ تمہارے بچے اور تمہاری کوئی کفالت کرنے والا ہو، تم دونوں کی ذمہ داری کوئی اٹھا سکے۔ میں کب تک تم دونوں کی ذمہ داری اٹھاؤں گا؟ انہوں نے میرے لیے کوئی لڑکا پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا جس سے وہ چاہتے تھے کہ میں ملنے جاؤں۔ جب انہوں نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا اور میں اس لڑکے سے ملنے چلے گئی۔ لڑکا بہت ہی اچھا تھا، عزت کرنے والا تھا، سمجھدار تھا، اسے مل کے اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہوں گا تم سے نکاح کرنے سے پہلے، اور کچھ دن بعد تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ کچھ دن بعد جب ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھے بہت ہی پریشان ہو کر کہا کہ میری بیوی نے شادی سے انکار کر دیا ہے، وہ مجھے نکاح کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں بہت پریشان ہوئی اور سوچا کہ مجھے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ تب مجھے علی کی بہت یاد آئی اور یاد آیا کہ میں نے اس عورت کی کفالت نہیں کرنے دی تو آج کوئی میری کفالت نہیں کرنے دے رہا۔ آج مجھے کسی نے انکار کیا کیونکہ میں نے کسی کو انکار کیا۔